273۔ پڑھو سریہ نخلا رجب 2 ہجری جنوری 624 سریہ نخلا کے مقام کی وجہ سے نخلا سریہ ہے، آپ علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ رجب 2 ہجری کو انڈر لائن کر، رجب 2 ہجری۔ اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جہش کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کے ایک دستہ روانہ فرمایا۔ سریہ نخلا کے امیر کون تھے؟ عبداللہ ابن جہش تھے، عبداللہ ابن جہش تھے، یہ امیر تھے، اور 12 مہاجری تھے، انصار کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، یعنی کہ ہر 2 آدمی ایک، یعنی اس میں 6 اونٹ تھے۔ دستے کے امیر کو رسول نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا، جب تم میری تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو، تو اس لیے اس کو سریہ نخلا بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں قریش کی ایک قافلے کی گات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبر کا پتہ لگاؤ۔ یہ بھی ایک قافلے کی خبرگیری کے لیے آپ علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ انہوں نے سمع اور طاعت کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا میں بہرحال آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے، البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن عزوان کا اونٹ غائب ہو گیا۔ تو اگر سوال آ جائے کہ سریہ نخلا میں کن کا اونٹ غائب ہوا تھا، تو وہ ہے عتبہ بن عزوان اور سعد بن ابی وقاص، ان دونوں کا، ٹھیک ہے، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس سے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کے قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل، اور عمر بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ اچھا، عمر بن الحضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ کے جو غلام تھے۔ یہ یہاں پر عبداللہ بن مغیرہ کے یہ عثمان اور نوفل کن کے بیٹے تھے؟ سوال اگر آ جائے تو یہ کس کے بیٹے تھے؟ یہ نوفل کے، اور اسی طرح عمر بن حضرم و حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کرے، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہ رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص عمر بن حضرمی کو تیر مارا، جس نے تیر مارا تھا اس کا نام تھا واقد بن عبداللہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ واقد بن عبداللہ، اس کو انڈر لائن کرو، اور اسی کا کام تمام کر دیا۔ اس میں عمر بن الحضرمی قتل ہوا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار۔ عثمان اور حکیم کون تھے؟ عثمان اور حکیم، عثمان کن کا بیٹا تھا؟ عبداللہ بن مغیرہ کا بیٹا تھا، اور حکیم اور یہ مغیرہ کی وہ غلام تھے نا، وہ ان کا غلام تھا، لہذا ان کو کیا کیا گیا؟ وہ گرفتار کیا گیا۔ البتہ نوفل جو ہے نا وہ باغ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کی لیے ہوئی مدینہ پہنچے، اور انہوں نے وہاں غنیمت سے خمس بھی نکالا تھا، یہ اب سوال آ جاتا ہے کہ پہلا خمس کس غزوے میں نکالا گیا تھا؟ تو راجح قول کے مطابق وہ غزوہ بدر میں ہے، لیکن جہاں تک ذکر آتے غزوہ بدر سے چونکہ سریہ نخلا ہوا، انہوں نے خمس نکالا تھا، لیکن یہ خمس آپ علیہ السلام نے پھر ان کو واپس کر دیا تھا، اس لیے کہ یہ جنگ حرام مہینوں میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس ہے۔ پہلا مقتول کون ہوا تھا کافروں میں سے؟ پہلا مقتول عمر بن الحضرمی۔ اگر سوال آ جائے کہ کافروں میں پہلا مقتول کون تھا تو وہ عمر بن الحضرمی تھا، اور پہلی قیدی بھی یہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سارا سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھوں روک لیا۔ ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا، مسلمانوں نے اللہ کے حرام کی مہینوں کو حلال کر لیا، چنانچہ بڑی چمیگوئیاں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی قلی کولی اور بتایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدتر زیادہ بڑا جرم ہے۔ ارشاد ہوا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ تو اس وحی سے صراحت کر دی گئی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین جو شور شرابہ کر رکھا تھا اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم
کرنے میں ساری ہی حرکتیں وہ پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرکات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور اچانک کرنا باعث ننگ اور عار ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور صریح بے شرمی پر مبنی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو یعنی عثمان اور حکیم کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خونی بہا پیسے بھی اس کو دے دیے۔ یہ ہے جنگ بدر سے پہلے کے سری اور غزوے، ان میں سے کسی بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرکین نے قرظ بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا۔ اس سے اس کی ابتدا بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی، جبکہ اس سے بھی پہلے بھی وہ طرح طرح کے ستم رانیوں کا ارتکاب وہ کر چکے تھے۔ ادھر سری عبداللہ ابن جاش کے واقعے کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیا اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا۔ انہیں جس پندے میں پنسنے کا اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعی پنس چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ مسلمان چاہے تو 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں اور اب سب کہ ان کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں۔ مشرکین کے سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے، لیکن ان سب کے باوجود اپنی حماقت سے باز آنے اور جہینا اور بنو دمرہ کی طرح صلح و صفائی کا راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ، غیظ و غضب اور جوش و بغض و عداوت میں کچھ اور آگے بڑھ گئے، اور ان کے صنادید یعنی جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے اور اکابر نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہی طیش تھا جو انہیں میدان بدر تک وہ لے آیا، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہی مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن جہش کی سریہ کے بعد شعبان 2 ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل ہوئی۔ قاتلوا فی سبیل اللہ یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین، یہ پوری آیات جو ہے نا وہ نازل ہوئی، یہ پوری آیات جو ہے نا وہ ادھر نازل وہ ہوئی ہے۔ اب یہاں پر آ جائے، یہ تو ہو گیا بس تقریباً۔ اگلا صفحہ کون سا ہے؟ اگلا صفحہ وہ ہے جنگ ہے صفحہ نمبر، یہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 278 ہے نا۔